ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. آمنت بالله صدق الله وخالقنا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالی کا بے حد فضل و احسان، اس کا اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں تشریف لانے سے لے کر واپس اپنے رب کے پاس لوٹنے تک تمام مستند کتب حدیث کے اندر آپ کو یہ بات بار بار نظر آئے گی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس گناہگار امت کے لیے اپنے رب سے بار بار درخواستیں کی، بار بار التجائیں کی کہ یا اللہ میری گناہگار امت، یا اللہ میری گناہگار امت، اس کو بخش دے. آج جب 14.5 صدیاں بیت گئی تو وہی گناہگار امت جس کے بارے میں ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے دعائیں التجائیں کرتے رہے، وہ گناہگار امت آج یہ سوال کر رہی ہے کہ آیا مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے اندر صحابہ نے میلاد منایا، تابعین نے منایا، ائمہ مجتہدین نے منایا؟ تو اس کا جواب بس اتنا یاد رکھیں، صحابہ نے منایا یا نہیں منایا، تابعین نے منایا یا نہیں منایا، لیکن میری آپ کی زندگی صحابہ کرام علیہ رضوان جیسی ہو نہیں سکتی. گزشتہ جمعے بھی میں نے یہ بات گزار کی تھی کہ صحابہ تو وہ صحابہ تھے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپناتے تھے، اور اس پر صرف اپناتے نہیں تھے بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اس ہر عمل پر فخر کیا کرتے تھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا اور ہمیں اللہ نے توفیق بخشی کہ ہم اس پر عمل کر سکیں. ہماری زندگی کے اندر تو فرائض نہیں ہے، واجبات موجود نہیں ہے ہماری زندگی کے اندر، اور ایسا کون سا اچھا عمل ہے جس کی وجہ سے ہم یہ ڈھونڈتے پھرے کہ آیا صحابہ نے میلاد منایا تھا کہ نہیں منایا تھا،
صحابہ نے اپنی زندگیوں کے اندر جتنا بھی مال کمایا نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر دین اسلام کی آبیاری کے لیے، پھیلاؤ کے لیے انہوں نے وقف کر دیا۔ دین پھیلانے کے لیے انہوں نے اس مال کو وقف کر دیا۔ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان فرمایا کہ کسی غزوے کے لیے مال و متاع کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے گئے اور سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے دل کے اندر ارادہ کر لیا کہ ہمیشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بازی لے جاتے ہیں، آج میں کوشش کروں گا کہ اپنا مال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر جب پیش کروں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس مال پر فرض کرے اور میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بازی لے جاؤں۔ جب آپ نے اپنا مال پیش کیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر سے سارے کا سارا مال اور اسباب میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کرتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب سوال کرتے ہیں، اے ابو بکر، ایسے دین بتا تو صحیح کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، قربان جاؤں اس عظیم صحابی کی عظیم عظمت پر۔ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فداک حبیب امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے لیے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بہت کچھ چھوڑا ہے۔ اللہ کے محبوب نے پھر سوال کیا، صدیق کوئی چیز ان کے لیے چھوڑی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ سوئی کے برابر بھی کوئی چیز میں نے اپنے گھر والوں کے لیے نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ صدیق اکبر سے بازی لے جانا میرے بس کی بات ہے، عمر پاک سے پوچھا گیا، اے عمر بتاؤ کتنا مال لائے؟ آپ نے کہا یا رسول اللہ اعلیٰ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ آیا اور اعلیٰ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو بس بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب کوئی آپ سے یہ کہے گا کہ صحابہ کے دور کے اندر میلاد مصطفیٰ نہیں منایا گیا، تو ایک تو میں نے آپ کو مجھے روایت سنائی تھی، ایک دوسری روایت بھی سنا دیتا ہوں، شاید آپ کے پاس جواب میسر آ جائے اور یہ سمجھنے والا ہمارے یہاں بیٹے کی ولادت ہوگا، کیا عقیقہ کرنا سنت ہے؟ عقیقہ کرنا سنت ہے تو عقیقہ کس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے؟ ولادت کی خوشی کے اندر عقیقہ کیا جاتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت ہے۔ اور اللہ کے محبوب نے صرف ہمیں نہیں ارشاد فرمایا کہ میری امت عقیقہ کرے گی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ کر کے اپنی امت کو درس دیا۔ عقیقے کا مطلب کیا تھا؟ میلاد اس کا مطلب نہیں تھا۔ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کے اندر آ جانا، حضور کی تشریف آوری کا ذکر کرنا، بس اتنی سی بات۔ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میلاد نہیں منایا، آپ کے صحابہ نے نہیں منایا، اور پھر وہ سال کے مانے سیدنا صدیق اکبر کے دور کے اندر نے 2 مرتبہ میلاد آیا، انہوں نے نہیں منایا۔ عمر فاروق کے دور کے اندر اتنی مرتبہ آیا، انہوں نے نہیں منایا۔ عثمان غنی کے دور کے اندر اتنی مرتبہ آیا،
نہیں منایا، علی المرتضیٰ شیر خدا کے دور کے اندر اتنی مرتبہ آیا نہیں منایا، کسی صحابی نے نہیں منایا۔ آپ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ میں کہتا ہوں ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ انہیں پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھنے کی، زیارت کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دے رکھی تھی ایمان کی حالت کے اندر۔ ہم نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ شریف پڑھا ہے، حضور کو دیکھا نہیں ہے، حضور کی صورت مبارکہ کا ہم دیدار کرنے سے عاجز ہیں۔ اس لیے اگر انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا پھر بھی ہم پر میلاد بنتا ہے، اس لیے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، اور جس نبی نے، جس رسول نے، جس پیغمبر خدا نے اپنی ساری زندگی کے اندر اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، صرف اپنی امت کی بخشش مانگی ہے۔ اور وہ امت کون سی امت ہے؟ یہی امت ہے تھوڑا سا کیا پا لو، ورنہ صحابہ کرام علی قربان تو بے عمل نہیں تھے، وہ تو فرائض بھی پڑھتے تھے، وہ تو واجبات کی ادائیگی بھی کرتے تھے، وہ تو سنتوں کی ادائیگی بھی کیا کرتے تھے، مستحبات کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اور ان سے پہلے وہ اس پر عمل کر لیا کرتے تھے۔ ان کے پاس تو بہت بڑا سرمایہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا لینا ہی ان کے لیے بڑا سرمایہ تھا۔ میں نے کئی دفعہ آپ سے کہا کہ دنیا کے سارے لوگ بدال ولی سارے کے سارے مل جائیں، اللہ کے ولی کی بڑی شان ہے۔ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ اللہ کے دوست ہیں نا، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو اللہ سے تعلق لو لگائے ہوئے ہیں، تعلق وابستہ کیے ہوئے ہیں، اپنا رشتہ استوار کیے ہوئے ہیں، کل قیامت کے روز انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، بلکہ وہ اس سے بری ہے، وہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بری بنوا دے گا۔ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں کوئی نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، لیکن سارے کے سارے ولی کتب ابدال قلندر سارے مل جائے اور یہ ساری امت اکٹھی ہو جائے، فقط اس صحابی رسول کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتی، صرف جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار محبت کی نگاہوں سے دیکھا، ایک بار دیکھنا کہاں اور عبادات ریاضات کرنا۔ اس سارے ولی کتب ابدال اور قلندر مل جائیں، اس صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے جس نے صرف رسول اللہ کی زیارت کی۔ پھر یہاں سوال بنتا ہی نہیں، ہر کام ہمارے لیے جائز ہے، اس پر ہم سوال نہیں کرتے، صرف ماہ ربیع الاول شریف کے اندر ہی ہمیں یہ سوال آتا ہے کہ مجھے ایک بچہ میرا وہ اب ماشاءاللہ کھڑے ہوئے پر محبت کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی اس نے مجھ سے سوال کیا، شاید بیٹھا ہو یا ابھی نہیں آئی، کہا جی قاری صاحب یہ جو لوگ کہتے ہیں صحابہ نے نہیں بنایا تو آپ بدعت کرتے ہیں، بھائی میرے بدعت کی دو قسمیں، بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے بدعت سیئہ، ایک ہے بدعت حسنہ۔ سیئہ وہ ہے جو انسان کو گناہوں کے اندر مبتلا کر دے، ایسی بدعت جو کہ گناہوں کی طرف راغب کرے، وہ بدعت واقعی ممنوع ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں یہ تو بدعت جس کے آپ بار بار آپ کے دل کے اندر وہ اٹھتی ہے، سوال اٹھتا ہے صحابہ نے نہیں کیا تو ہم کیوں کر رہے ہیں، یہ وہ بدعت ہے جس کو بدعت حسنہ کہا گیا۔ اچھی بدعت، ہم میلاد کے اندر کیا کرتے ہیں؟ صرف حضور کا تذکرہ ہی تو کرتے ہیں، حضور کا ذکر خیر ہی تو کرتے ہیں، اس کے علاوہ میرے بھائی جو بھی اگر کوئی برا عمل کرتا ہے نا وہ اس کے ذمہ، ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے ہمیں نہ بتایا نہ سکھایا نہ سمجھایا، نہ کبھی کر کے ان کے عمل سے یہ ہمیں درس ملا کہ میلاد شریف کے پروگرام کے اندر یا محفل کے اندر یا گروپ سے میلاد کی ریلی میں
کوئی ایسا عمل کیا جائے جس سے لوگ دور ہو جائیں۔ کبھی کسی عالم نے نہیں کہا کہ ہم خود کرتے ہیں، خود سے آغاز کرتے، خود ہی کرتے، اس کا بندوبست کرتے، پھر تنقید ہوتی ہے یہ میلاد سے نہیں تھا۔ آج چونکہ بس وقت اتنا نہیں ہے، تھوڑا سا وقت ہے، اس کے اندر صرف اتنا عرض کروں گا، اگر میں آپ اس بات پر امید لگائے بیٹھے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، اس کے پیچھے صرف یہی ایک عمل ہے، باقی تو ہمارے پاس عمل ہے کوئی نہیں دیکھنے والا کہ ہم اللہ کے بارگاہ میں پیش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حکم ارشاد فرمائے گا کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ ایک یہی عمل تو ہے ہمارے پاس رسول اللہ کا ذکر کرنا، اس کو ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کریں گے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ مومنوں کی جان، جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے انسان کو تمام تر توانائیوں سے سرفراز کیا، کسی بھی توانائی کا اس میں احسان نہیں ہے۔ آج انسان کی زندگی ساری اللہ کا احسان ہے، لیکن اس نے جتلایا نہیں۔ ایک ہی احسان اس نے کیا جس کا ذکر قرآن میں اللہ نے خود کیا کہ میں نے مومنوں پر، صاحب ایمان لوگوں پر احسان کیا۔ کیا احسان؟ اس بعث فیہم رسولا، ان کے اندر اپنا رسول مبعوث کیا، بھیجا، ان کی ہی جسامت کے اندر، جیسے میں نے انسان کو بنایا، تخلیق کیا، اسی رنگ و روپ کے اندر میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث کیا۔ اس کا ترجمہ اگر میری بات آپ نہیں مانتے، آپ خود سے اگر کوئی کر سکتا ہے تو خود سے کر لے۔ جس طرح بھی آپ گھما پھرا کر لائیں گے نا تو ترجمہ یہی بنے گا کہ اے ہم نے مومنوں پر، صاحب ایمان لوگوں پر احسان کیا اس بعث فیہم رسولا، ان کے اندر میں نے رسول مبعوث کیا۔ رسول کس میں مبعوث ہوا جی؟ اس میں تشریف لائے اس امت میں۔ ہم تو اس نبی کو نہیں مانتے نا جو حضور کے بعد آیا، جس نے دعویٰ نبوت کیا، معاذ اللہ سبحانہ تعالیٰ یا ہم تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رسول اللہ مانتے ہیں، اس کے بعد کسی اور نبی کو اشارتاً کنایتاً کسی بھی انداز کے اندر نہیں مانتے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ محمد رسول اللہ کے آخری نبی ہے۔ جس دن یہ متزلزل ہو گیا، جس دن ہمارے اس ایمان کے اندر تھوڑی سی کسی بھی جگہ پر دل کے کسی حصے کے اندر ذرا بھر بھی خلفشار پیدا ہو گیا نا کہ حضور کے بعد بھی کوئی معاذ اللہ آ سکتا ہے، اس دن سمجھ لیجیے گا کہ ہم ایمان سے خالی ہو گئے، ہم ایمان سے خارج ہو گئے، ایمان سے ہم نکل گئے، ایمان سے باہر ہو گئے۔ اب ہمارا ایمان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں رہا، بے شک ہم کہتے ہیں ہم مسلمان۔ میں نے آپ کو سیدنا پیر نظر شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمان کے سنایا تھا، اور یہ بہت سے بزرگ محدثین نے اس کے نقل بھی کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب صاحب ایمان انسان کے دل کے اندر شائبہ آ جائے، شائبہ صرف متشابہ جس کو کہتے ہیں، شائبہ آ جائے، شک آ جائے، حضور کے بعد بھی کوئی آ سکتا ہے، پھر وہ ایمان سے گیا، وہ ایماندار ہوگا۔ لہذا آپ نے میرا آج آپ سے صرف اتنا پیغام، اسے تقریر نہ سمجھیں، یہ سمجھ لیں برادرانہ بس، جب تک میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پوچھ کر کرتے رہیں گے نا، محبت نہیں۔
آج مسئلہ ہمارے لیے کھلا ہے، کسی مسئلے پر ہم مفتی صاحب کو بات نہیں کرتے، ان سے ہم رابطہ نہیں کرتے کسی مسئلے کے بارے میں، ہم خود سیاست کر لیتے ہیں مسائل کو۔ جب باری آتی ہے میلاد شریف کی تو فلاں کہہ رہا تھا جی صحابہ نے منایا کہ نہیں منایا، فلاں کہہ رہا تھا جی صحابہ نے نہیں منایا تو آپ کیسے منا رہے ہیں، آپ بدعت کر رہے ہیں۔ جب تک ہم پوچھ کر کرتے رہیں گے تو سمجھے ہمارا ایمان۔ بس ایک ہی کوئی ایسا عمل ہے، میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے، پھر عرض کیے دیتا ہوں، درود پاک موبائل عمل ہے جو دکھلاوے کے لیے بھی کیا جائے گا۔ میں آپ کو دکھلانے کے لیے بتا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں نے آپ کو دکھلانے کے لیے بڑا خوب یہ رد نہیں ہوتا، اس لیے یہ اللہ کو بڑا ہوتا ہے۔ باقی سارے عمل اگر دکھلاوا کو کے اندر آ جائے گا تو وہ رد ہو جاتے ہیں، اللہ انہیں قبول نہیں کرتا۔ لیکن درود پاک وہ عمل ہے جسے دکھلاوے کے طور پر بھی کیا جائے تو منظور ہے، مقبول ہے اللہ کی بات۔ پھر جب درود مقبول ہے تو ان کا میلاد بھی مقبول ہے۔ اس لیے اللہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ زکات نہیں دیتا، وہ اس چیز سے پاک ہے۔ اللہ حج نہیں کرتا، وہ اس چیز سے پاک ہے۔ لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اس کا ترجمہ کر لیں، اللہ اور اس کی فرشتے درود بھیجتے ہیں کس پر؟ علی النبی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آگے حکم ہے، عرض نہیں ہے، حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف درود نہیں، ساتھ میں سلام بھی، درود اور سلام، صلو علیہ وسلم تسلیما، درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو، دونوں چیزوں کا حکم ہے۔ صبح میں نے عرض کیا تھا کہ درود پاک آپ کثرت سے پڑھیں، لیکن کم از کم اگر زیادہ نہیں 11 دفعہ روزانہ یہ دل کر لیا کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا وعلی آلک واصحابہ سیدنا۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے اندر درود بھی ہے، اس کے اندر سلام بھی ہے، دونوں مسئلے حل۔ آپ نے دیکھا ہوگا میں جب آپ شریف پڑھتا ہوں درود پاک کے بعد ایک دفعہ پھر، حالانکہ دل کے اندر ہو سکتا ہے کسی کے خیال آتا ہو درود تو مولوی صاحب نے پڑھ کے اب دوبارہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سلام بھی ہے، سلام بھی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ حضور سے ہم نے محبت کرنی ہے کہ بغیر پوچھے جو کرے گا نا، اگر وہ کامیاب نہ ہوا تو کل قیامت کے روز میں چاہے جس طرف بھی مجھے پکڑ گریبان پکڑ لینا۔ مولوی صاحب آپ نے کہا تھا حضور سے محبت کرنے فوائد ہے، کوئی ہمارا عالم آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جس نے یہ کہا ہو کہ حضور کی عبادت کی لائٹیں لگانا، گھڑیاں لگانا، جلوس نکالنا، تلاوت سننے کی محفل کرنا، یہ بدعت۔ اگر کسی نے کہا ہے مجھے بتا دیں تاکہ میں بھی اس پر غور کروں۔ نہیں کہا تو آپ اس بات پر اطمینان رکھیں کہ اللہ کے حضور میں ہماری محبت مقبول ہوتی ہے، لیکن ان کی کچھ شرائط ہیں جن پر ہمیں غور کرنا ہے۔ محبت کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، کجیاں ہیں، وہ ہمیں دور کرنی ہیں، تو بے شک انہیں ہم مانتے ہیں، لیکن میلاد شریف کے نام سے چڑھنا، دل کے اندر رنجش پیدا کرنا، یہ عمل درست نہیں۔ کوئی بھی کرے، میں کروں، آپ کریں، کوئی دوسرا کرے، یہ درست نہیں ہے۔ آپ نے کسی کو بتانا نہیں، نہ آپ اظہار کریں۔ آپ اگر نہیں بیان کر سکتے، اگر اس کا دفاع نہیں کر سکتے تو خاموشی کیا، کیونکہ بحث مباحثہ جائز آدمی کرتا ہے، پڑھا لکھا انسان بحث نہیں کرتا، مباحثہ نہیں، کیونکہ اس سے اگر اس کے پاس دلائل موجود بھی ہے نا، ہو سکتا ہے اس کے لیے کوئی ایسی بات اس کے منہ سے نکل جائے جو اس کے ایمان کے لیے خطرے کی رکھے۔ لہذا آپ کا دل مانتا ہے تو آپ حضور سے محبت کریں۔ مولوی صاحب کو پوچھنے کی حاجت
نہیں ہے، مفتی صاحب کو پوچھنے کی حاجت نہیں ہے۔ اگر آپ کا دل نہیں مانتا وہ الگ بات ہے، اس پر تو میرے خیال میں زور زبردستی جبر ہے، تو اس لیے کوشش کریں۔ اور بس آخری ایک بات، دوسرے میراث آج بھی ہم نے یہاں سے جس طرح رکھا تھا، لیکن اس کے اندر ایک چھوٹی سی محفل بات ہے، قاضی محمد بابر صاحب کے گھر کے اندر جمعہ کے بعد ان کے گھر میں چھوٹی سی محفل میراث ہے، چھوٹا تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن برات چھوٹی سی مراد وہ چھوٹی نہیں مختصر آدھے گھنٹے کی پونے گھنٹے کی کرتے ہیں، اس کے بعد جو کچھ ہو سکا انشاءاللہ کوشش کریں گے پوری سے تحریک ہو جائے۔ اس طرح میں آپ کو جو کروانا ہے اس پر کچھ نہیں کرنا، اتنا کہوں گا کہ میرے لیے نہیں، مولوی صاحب کے لیے نہیں، امام مسجد کے لیے نہیں، خطیب کے لیے نہیں، کسی اپنے پیر صاحب کے لیے نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے ایمان کا حصہ، ایمان کی بنیاد ہے، ایمانی تقاضا یہی کہ جس انداز کے اندر آپ کو پسند ہے اس انداز میں